الرحمن الرحیم. مفرد کے اندر جو ہے وہ 3 احتمال، مفردن، مفردن، مفردن. جی اس پہ گفتگو ہو چکی. اب سوال یہ ہے کہ اس قید کا فائدہ کیا ہے؟ بس اتنی سی بات. اس قید کا فائدہ کیا؟ لفظ درجہ جنس میں ہے، ودیع فصل اول ہے، لمانن فصل ثانی ہے، مفرد فصل ثالث ہے. یہ جو فصل ثالث ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ بس اتنا سوال. اس کا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا وقید الافراد لاخراج المرکبات مطلقاً سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ. تو جو ہے مفرد کی قید نے کیا کیا؟ مرکبات کو نکال دیا. پہلے اتنی بات. مفرد کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ بات ہی ذہن میں مانا. اور افراد کی قید مرکبات کو نکالنے کے لیے. سوال یہ کہ مرکبات کون سے، کلامیہ یا غیر کلامیہ؟ مرکبات کون سے، کلامیہ یا غیر کلامیہ؟ یہ سوال. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مطلقاً سواء كانت کلامیۃ او غیر کلامیۃ. اس کے ذریعے جو مرکبات نکلے ہیں وہ مطلقاً نکلے ہیں. مرکبات کلامیہ بھی نکل گئے ہیں، مرکبات غیر کلامیہ بھی نکل گئے. ٹھیک ہو گیا؟ مطلقاً برابر ہے کہ مرکبات کلامیہ ہوں یا غیر کلامیہ. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب ذہن میں رکھیں کہ الرجل قائمۃ بصری وغیرہ یہ بھی نکل گئے. اور عبداللہ جب حالت علمیت میں ہو یہ نہیں نکلا. چلو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے کہ اب یہ جو قید افراد کی، چلو یہ والی بات بعد میں بیان کرتے ہیں. یہ معنی دوبارہ کریں. اور افراد کی قید ہے مرکبات کو نکالنے کے لیے مطلقاً برابر ہے کہ مرکبات کلامیہ ہوں یا غیر کلامیہ. وجہ ہے ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ جب کانا لفظ ودیع، لفظ تو وضع تو الفاظ مفردہ کی ہوتی ہے. الفاظ مرکبہ کی تو وضع ہی نہیں ہے. جب الفاظ مرکبہ کی وضع ہی نہیں، الفاظ مرکبہ کی وضع ہی نہیں تو لفظ ودیع مرکب تو یہیں سے نکل گئے. مفرد لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ زائد بر حاجت ہے. اعتراض سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. انہوں نے کہا جو افراد کی قید ہے وہ اخراج المرکبات ہے. کس کے لیے ہے؟ مرکبات کو نکالنے کے لیے. کس کے لیے؟ سوال یہ ہے کہ مرکبات کو نکالنے کے لیے افراد کی قید ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو مرکبات ہیں وہ تو ودیع سے ہی نکل گئے، کیونکہ جب کہا لفظ ودیع تو وضع تو مفردات کی ہے، مرکبات کی وضع ہی نہیں. جب مرکبات کی وضع نہیں ہے تو وضع سے نکل گئے. ودیع کے بعد مرکب باقی نہیں ہے، صرف مفردات باقی ہیں. جب مفردات باقی ہیں تو مفردان یا مفردین یا مفردن جو بھی بولے اس کی تو حاجت ہی نہیں ہے. قید زائد پر حاجت ہے، اضافی قید ہے. سمجھو بات؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب سمجھے. جواب سے پہلے مختصر تمہید سمجھے. تمہید یہ کہ وضع کی 2 قسمیں ہیں. ایک وضع ہے الفاظ معینہ سماعیہ کی، اور ایک ہے وضع قانون کلی کی. ایک ہے وضع الفاظ معینہ سماعیہ کی، ایک ہے وضع قانون کلی کی. وضع الفاظ معینہ سماعیہ اس کا تعلق صرف اور صرف مفردات سے ہے. سمجھو بات کو؟ اس کا نام اویس رکھ دیا. تیرا نام کیا ہے؟ عبد الباسط رکھ دیا اس کو، اس کا نام. سمجھ رہے بات کو؟ مقصد ہے کہ ایک ہے الفاظ معینہ سماعیہ کی اور ایک ہے وضع کا تعلق ہے قانون کلی کے ساتھ. جو وضع قانون کلی کے تو جس وضع کا تعلق قانون کلی کے ساتھ ہے اس کے تحت مفردات بھی آتے ہیں، مرکبات بھی آتے ہیں.
اتنی بات سمجھیے. یہ تمہید ہے. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جانو. تمہید یہ کہ وضع کا تعلق کبھی الفاظ معینہ سماعیہ کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی قانون کلی کے ساتھ ہوتا ہے. الفاظ معینہ سماعیہ کے ساتھ ہو تو اب اس کا یہ جو وضع ہے اس کے تحت صرف مفردات داخل ہوتے ہیں. وہ وضع جس کا تعلق قانون کلی سے ہو, ایک قانون کلی بنایا جائے. مثال یہی دیکھ لو نا جی, فاعل, یہ جو وزن ہے یہ جب مصدر سے بنے گا تو اس ذات پر دلالت کرے گا جس کے ساتھ معنی مصدری بطور حدوث قائم ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ کیا ہے, یہ قانون کلی ہے. اب داربن وہی ہے, ناصرن وہی ہے, سامعن وہی ہے, حاربن وہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ خادمن وہی ہے. اب قانون کلی وضع کیا گیا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اگر وضع کا تعلق قانون کلی کے ساتھ ہے تو اب اس کے تحت مفردات بھی آتے ہیں, مرکبات بھی آتے ہیں, اور اس کے تحت جو آتے ہیں وہ سمجھ نہیں, وہ کیسی ہے. اتنی بات آپ سمجھیے. یہ تمہید ہے. اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ ودیہ سے جو ہے وہ مرکبات نہیں نکلے, کیونکہ وضع کی جو پہلی قسم ہے اس کا تعلق صرف مفردات سے ہے. جب وضع کا تعلق الفاظ معینہ سماعیہ سے, الفاظ معینہ سماعیہ سے, اس کا تعلق صرف مفردات سے ہوتا ہے. جب اس کا تعلق قانون کلی سے ہو تو اب اس کا تعلق مفردات سے بھی ہوتا ہے, مرکبات سے بھی ہوتا ہے. لہذا وضع کی قید سے وہ نہیں نکلا, مرکبات نہیں نکلے. جب نہیں نکلے تو اب مفردن کی قید سے اس کو نکالا گیا. بات سمجھے؟ پھر سمجھے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے اعتراض کیا کہ وضع کہنے سے ہی مرکبات نکل گئی, کیونکہ مرکب کی وضع ہوتی نہیں ہے. وضع تو مفردات کی ہے. زید ان کو وضع کیا گیا, قائم ان کو وضع کیا گیا. وضع کا تعلق مفردات سے ہے تو وضع سے ہی مرکبات نکل گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضع کے دو تعلق ہیں, ایک الفاظ معینہ سماعیہ سے اور ایک قانون کلی سے. الفاظ معینہ سماعیہ سے جو تعلق ہے اس کے تحت صرف مفردات داخل ہیں, اور اگر بات قانون کلی کی جائے تو اس کا تعلق مفردات سے بھی ہوتا ہے, مرکبات سے بھی ہوتا ہے. لہذا وضع کی قید سے مرکبات نہیں نکلے تو مفردن کی قید لگانا درست ہے. اور افراد کی قید ہے مرکبات کو نکالنے کے لیے مطلقاً برابر ہے کہ مرکبات کلامیہ ہو یا غیر کلامیہ. یہ بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ سمجھیں کہ مرکبات کی دو قسمیں ہیں, مرکبات غیر کلامیہ. چلے مرکبات کی دو قسمیں, کلامیہ اور غیر کلامیہ. مرکبات غیر کلامیہ کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ مرکبات غیر کلامیہ کہ جو شدت امتزاج کی وجہ سے ان کا شمار تو کلمہ واحدہ میں ہوتا ہے, شدت امتزاج کی وجہ سے ان کا شمار کلمہ واحدہ میں ہوتا ہے, لیکن لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے. لفظ کا جز معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے. کچھ مرکبات وہ ہیں جو اپنے معنی وضعی کے اعتبار سے تو مرکبات ہیں, لیکن معنی لغوی کہیں یا بعض معنی کہیں, معنی اضافی کہیں, اس لحاظ سے مرکبات ہیں, لیکن ایک مخصوص صورت میں آ کر وہ مرکب نہیں ہے, وہ مرکب باقی نہیں ہے. ایک معنی پر دلالت کرتا, لفظ کے جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتا. اتنی بات سمجھے؟ پہلے کی مثال سمجھے, جیسے الرجل, الف لام کے معرفت پر دلالت کرتا ہے, رجل اس شخصیت پر دلالت کرتا ہے. قائمتن, قائم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معنی مصدری کا اس ذات کے ساتھ قیام میں بطور حدوث, تو اس کی تانیث پہ دلالت کرتا ہے. تو لفظ کا جز معنی کی جز پہ دلالت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ معنی اضافی کے لحاظ سے مرکب ہے, ہم نے جو اس کو مرکب میں شمار کیا معنی اضافی کے لحاظ سے کیا, لیکن لفظ کے جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتا معنی علمی کے لحاظ سے. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ سمجھیں کہ مفردن کی قید سے الرجل, قائمتن, بصری, رجل, رجلان, مسلمون, یہ سارے کے سارے جو ہے مفرد کی تعریف سے, کلمہ کی تعریف سے نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا تھا, لفظ کے جز معنی کے جز پہ دلالت نہ کرے, یہاں پہ دلالت کر رہا ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا,
پھر جو عبداللہ حالت علمیت میں یہ نہیں نکلا، یہ کلمہ کی طرف سے نہیں نکلا، کیونکہ کلمہ میں ہم نے کیا کہا؟ لفظ وضع لمعنى مفرد، اور اس کے معنی مفرد ہے، لفظ کے جز معنی کی جز دلالت نہیں کر رہا. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھے، اس پہ گفتگو آگے چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یا یوں سمجھیں کہ ایک اعتراض ہے، علامہ ابن حاجب کی ایک عبارت ہے اور مفصل کی عبارت اس سے مختلف ہے. تو ان میں سے بہتر عبارت کون سی ہے؟ اس بارے میں علامہ جامی علیہ رحمہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. اس گفتگو سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں. وہ سمجھیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، کلامیہ غیر کلامیہ. غیر کلامیہ کی پھر دو قسمیں. نمبر ایک، جو شدت امتزاج کی وجہ سے لفظ بعد شمار ہوتے ہیں لیکن ان پر اعراب ایک جاری ہوتا ہے. نمبر دو، جو معنی اضافی کے لحاظ سے تو مرکب ہے لیکن معنی علمی وغیرہ کے لحاظ سے مرکب اور شمار نہیں ہوتے، مفرد شمار ہوتے ہیں، لیکن اعراب ان پر الگ الگ جاری ہوتے ہیں، جز اول پر الگ اور جز ثانی پر الگ. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی الرجل قائمۃ بصری. آپ غور کرو نا، الرجل الف لام معرفت پر دلالت کر رہا ہے، رجل اس ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو لفظ کے جز کے معنی، لفظ کے جز نے معنی کے جز پر دلالت کی نہیں کی. قائمۃ، قائم، یہ معنی قیام کے اس ذات کے ساتھ قیام بطور حدوث پر دلالت کر رہا ہے، تو اس کی تانیث پہ دلالت کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ برخلاف کس؟ اچھا یہ نکل گیا مفرد ان کی قید سے، یہ سارے کے سارے نکل گئے. بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ عبداللہ، مضاف مضاف الیہ، معنی اضافی کے لحاظ سے تو یہ مرکب ہے، مفرد نہیں، مرکب غیر کلامی. بات سمجھے؟ برخلاف معنی علمی کے لحاظ سے اب یہ اعراب دو اس پہ جاری ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مفرد ہے، لفظ کا جو معنی دلالت نہیں کرتا، معنی اضافی میں کرتا، معنی علمی میں نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ اکرام آنکھیں کھولنا تو جو ہے تو نکل گیا اس کے ذریعے کلمہ کی تعریف سے الرجل قائمۃ بصری کی مثال وہ نکل گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی امثال میں نے آپ کو بتا دی ہے، جیسے جو نا رجل میں رجل جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے کس پہ؟ وہ دلالت کر رہا ہے اس ذات پہ، اور جو تنوین ہے اس کی نکارت پہ یا کسی اور معنی پر جو دلالت کرتی ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی کس کے لیے ہوتی ہے. رجلان، رجل رجولیت پر دلالت کر رہا ہے، الف نون جو ہے نا کس پہ؟ اس کی تثنیت پر دلالت کر رہا ہے. مسلمون، مسلم وصف اسلام کے ان کے ساتھ قیام پر دلالت کر رہا ہے، اور واؤ ان کی جمعیت پر دلالت کر رہا ہے، لفظ کے جزمان کی پر دلالت تو کر رہا ہے. سمجھ رہے ہو نہیں؟ اس قبیل سے یہ دلالت کرتا ہے، اس سے لفظ کا جز معنی کے جز پر. توجہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نکل گیا آگے. اور باقی بچا عبداللہ کی مثل، جبکہ حالت علم میں ہو، حالت علمیت میں ہو، اس میں داخل. بات آپ سمجھے؟ الرجل قائمۃ بصری وغیرہ یہ نکل گیا. سوال یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق تو یہ مرکب ہے. جب مرکب ہے تو اس پہ ایک اعراب نہیں ہونا چاہیے. جب یہ مرکب ہے تو اس کو ایک لفظ شمار نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لفظ شمار ہوتا ہے. سمجھو بات نہیں؟ چلو ایک اعراب کو چھوڑے، اس کو ایک لفظ شمار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک لفظ شمار ہوتے ہیں. جب ایک لفظ شمار ہوتے ہیں تو کلمہ کی تعریف سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ یعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ. یعد لشدۃ الامتزاج لفظۃ، شدت امتزاج کی وجہ سے ان کو ایک لفظ بول دیا جاتا ہے. شدت امتزاج واضح. دیکھو قائمۃ، اب اعراب جاری ہونا ہے میم پر، لیکن یہ آپس میں ایسے جڑے تم نے میم کے بجائے تا پہ جاری کر دیا. سمجھ رہے ہو نہیں؟ بس ریجن اعراب جاری ہونا تھا را پہ، شدت امتزاج کی وجہ سے تم نے یا پہ جاری کر دیا. را کے بعد تا بھی تھی، بس رہ، بس رہ تن، یہ بس رہ تو. ٹھیک ہے؟
آپ نے یا کے جوڑ کی وجہ سے تا کو ہٹا دیا, بصریون بن گیا. یہ سارے کے سارا کہ یہ شدت امتزاج ہے. تو شدت امتزاج کی وجہ سے تا کو بھی ہٹایا جا رہا ہے. اعراب جاری ہونا ہے را پر, آپ یا پر کر رہے ہیں. اعراب جاری ہونا ہے میم پر, آپ تا پر کر رہے ہیں. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے کہ شدت امتزاج کی وجہ سے اس کو ایک کلمہ شمار کیا جا رہا ہے. اتنی بات آئی سمجھے؟ چونکہ شدت ایک کلمہ نے ایک لفظ, کیونکہ شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ شمار ہوا تو اعراب بھی اس پہ ایک آ رہا ہے. بصریون میں را پہ الگ یا پہ الگ نہیں, قائمتن میں میم پہ الگ تا پہ الگ نہیں, ایک ہی اعراب ہے. بات سمجھے نہیں؟ لیکن شمار کیا جاتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے ایک لفظ, اور اعراب دیا جاتا ہے ایک لفظ کا اعراب بے اعراب واحد, بے اعراب لفظ واحد. جب اعراب واحد ایک اعراب, تو جو ہے نہیں, اس پہ اور گفتگو ہے, بات کرتے ہیں آگے چل کے. اور باقی رہ گیا عبداللہ کی مثل. کہا عبداللہ کی مثل کے اس میں داخل رہے, وہ داخل کیسے؟ وہ تو مرکب اضافی ہے, وہ تو مرکب ہے. جب مرکب ہے تو اس میں داخل کیسے؟ کہا اعلی من. کہا باقی عبداللہ, باقی مثل عبداللہ, عبداللہ کی مثل باقی ہے. سوال ہے کہ عبداللہ کی مثل باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ عبداللہ تو مرکب اضافی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہو کیا کہا؟ اعلی من. کیا؟ اور باقی ہے عبداللہ کی مثل حالت علمیت میں اس میں داخل, تو اس میں داخل رہ گیا. لیکن کیا ہے, اعراب اس پر دو آتے ہیں, ایک مضاف پر اور ایک مضاف الیہ پر. مزید بات کرتے ہیں, باوجود ہے کہ وہ مورب ہے دو اعرابوں کے ساتھ. اتنی بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس گفتگو کا خلاصہ ہے. اس پہ کچھ عبارتی حل بھی, مزید کچھ وضاحت بھی. باسط صاحب تو جو ہے انہوں نے کہا اوربا بے اعراب بن واحد یا اوربا بے اعراب بے واحد. اوربا بے اعراب بے واحد یا اوربا بے اعراب بن واحد, ایک اعراب دیا گیا یا ایک لفظ کا اعراب دیا گیا. سوال قائمتن, اس میں جو تا ہے یہ تو ویسی مبنی ہے, مبنیات اصلیہ سے. ٹھیک ہے, جب یہ مبنیات اصلیہ سے ہے اس پہ تو اعراب آنا ہی نہیں تھا, اس لیے اس پہ ایک اعراب لایا گیا. بصریون, یا کو کر لو, یا بھی کیا ہے, یا بھی مبنیات سے ہے, حرف ہے نا, جب حرف ہے تو مبنیات سے. الرجل میں ال کر لو, وہ بھی حروف سے ہے, مبنیات سے, اس پہ تو اعراب آنا ہی نہیں تھا. تو اعراب نہ آنے کی وجہ تو ان کا مبنی ہونا ہے. بات ہے ذہن میں, اعراب نہ آنے کی وجہ مبنی ہونا ہے. اور آپ کا یہ اوربا کہنا بھی مناسب نہیں ہے. اوربا کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ قائمت المبنی ہے, آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, اعراب دیا جا رہا ہے. اعتراض بنا نہیں؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں پر اوربا بے اعراب واحد یا اوربا بے اعراب لفظ واحد کا مطلب ہے کہ کوئی جیفا بے کیفیت واحد. کیا یہ معنی ہے. اب یہ کیفیت اعرابیہ کو بھی شامل ہے, کیفیت بنائیہ کو بھی شامل ہے. ہم نے ایسے معنی مراد لیے جو اعرابیہ, کیفیت اعرابیہ کو بھی شامل ہے, کیفیت بنائیہ کو بھی شامل ہے. اوربا بے اعراب بن واحد یعنی کوئی جیفا بے کیفیت واحد. کیا کوئی جیفا کیفیت واحد, کیفیت واحدہ کے ساتھ مکیف ہے. اب یہ کیفیت اعرابیہ کو بھی شامل ہے, کیفیت بنائی کو بھی شامل ہے. اتنی بات سمجھ, ٹھیک ہو گیا. آپ کہیں گے کہ پھر اس کو اعراب سے کیوں تعبیر کیا؟ یہ کثیر الاستعمال تھا اس لیے بولتے, ورنہ ہر نحو جاننے والا اس بات کو جانتا ہے کہ جو مبنی ہے اس پر تو اعراب نہیں آتا. بات ہے دوبارہ سمجھیں توجہ سے. سوال یہ ہے کہ جب مراد ہے کہ کوئی جیفا بکیفیت واحد,
کوئی فا کیفیت واحد. تو اب اس کو اور بے اعراب واحد کیوں کہا؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ کہ چونکہ یہ کثیر الاستعمال ہے، یہ کلمہ معروفہ تھا، الفاظ معروفہ ہیں، اس لیے بول دیے، ورنہ نحو سے معمولی سے تعلق رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ مبنی پر اعراب جاری نہیں ہوتا. سمجھے بات کو؟ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجود ہے وہ تو اعراب ہے، ایسا نہیں؟ قائمتن پہ جو موجود ہے وہ اعراب ہے، وہ حالت اعرابی ہے. بصریون پہ جو موجود ہے وہ حالت اعرابی ہے. چونکہ جو موجود ہے وہ حالت اعرابی ہے، اس لیے اس کو اعراب سے تعبیر کر لیا، اور جو مبنی ہے اس کی کیفیت ظاہر ہی نہیں ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے. آج کے لیے کافی ہے.